یہ خواب میں وہ نظر آئے، خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے اور فرما رہے جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں کیوں آئے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کا فیض انہی کے پاس تھا۔ وہ جو بے چینی تھی نا، اس کو دور صرف یہی کر سکتے تھے۔ تو یہ خواب میں کیسے پہنچے؟ اصل میں آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ دعا کر دیا تھی، کیونکہ وہ تو دیکھتی تھی، خود بھی ولیہ کاملہ، دیکھتی میرا بیٹا پریشان رہتا ہے، میرا بیٹا مجاذیب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، مجذوبوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کہ اللہ میرے بیٹے کو سکون دے دے، میرا بیٹا جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عطا کر، اس کی پریشانی اور حیرانی دور کر دے، نجات دے دے۔ اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ 1008 ہجری میں خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو گیا۔ اب آپ پہنچے، خود ذکر کرتے ہیں، خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بابا والی علیہ الرحمہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد دروازے کھلتے گئے۔ یعنی کشمیر جب میں گیا تھا، کشمیر کے بعد دروازے پھر کھلتے گئے، اس بابا کے بعد دروازے کھلتے گئے۔ ان کی برکت سے ہی خواجہ امقندی رحمۃ اللہ تک میں پہنچا۔ اور خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد خواجہ درویش رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور وہ خواجہ خضر علیہ السلام کے نائب، ان کے مرید۔ خضر علیہ السلام کا نام تو سنا، یعنی ان سے فیض حاصل کیا ڈائریکٹ، ان کے مرید اور نائب ہیں۔ اب یہ خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی میں فقیری کی ہے، یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب لوگ ہوتے تھے نا، اصل میں وہ تاریخ جو ہے نہ تو ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بتلایا جاتا ہے۔ یہ زبردست اپنے وقت کے صحیح ججر بندے تھے، آج تک جو ان کا نام زندہ ہے اس دور میں یہ کتنے مشہور ہوں گے، ورنہ وقت جو ہے وہ چھوٹے موٹے ناموں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر، بادشاہی میں فقیری، وہ کس طرح؟ عبداللہ خان والی توران وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، جیسے بادشاہوں کا خیمہ لگتا ہے، تو باہر ان کے ایک بزرگ کھڑے ہیں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے۔ وہ بزرگ کیا کرتے ہیں کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے اس کا میسیج اندر لے کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ لے کر آگے باہر بتاتے ہیں۔ عبداللہ خان والی توران نے دیکھا کہ وہ بزرگ اندر گئے اور واپسی میں تلوار لا کے انہوں نے عبداللہ خان کو دی۔ عبداللہ خان اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار تم کو عطا کی ہے۔ اب عبداللہ خان کے سامنے وہ نقشہ جو ہے وہ چہرہ جو دیکھا تھا خواب میں وہ آیا، صبح اٹھ کے لوگوں سے پوچھتا ہے رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلوار عطا فرمائی ہے، اور تلوار ایک بابا کے ذریعے سے دی ہے، وہ بابا کی شکل ایسی ایسی ہے۔ تو لوگوں نے جب سنا تو جنہوں نے خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی تھی انہوں نے بتایا تو خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اچھا، اب والی توران وہ عبید اللہ خان خود چل کر دروازے پہ گیا، جب چہرہ مبارک دیکھا تو واقعی وہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو کھڑے ہوئے، مرید ہو گیا۔ اب والی ہے، حکمران ہے، حاکم ہے، لیکن دن میں 2 مرتبہ آپ کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے۔ یہ ہے خواجہ امقندی رحمۃ اللہ، ان کے مرید ہوئے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ۔ میں ذرا اب اگر میں نام لے کے آگے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں خواجہ کون تھے، لیکن اب آپ کے ذہن میں بیٹھا کہ خواجہ باقی بلّہ جن کے مرید ہیں وہ خود بڑے پائے کے ولی کامل اور بڑے بزرگ ہیں۔ تو خواجہ امقندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ پہنچے، صرف 3 دن خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کو رکھا، اور 3 دن کے بعد فرمایا کہ اللہ کی عنایت اور اس سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر کی روحانیت کی برکت سے تمہاری تربیت مکمل ہو گئی۔ 3 دن رکھنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، سب کچھ اسی وقت عطا فرما دیا کہ لگے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان جاؤ، وہاں پہ سلسلہ عالیہ تم سے خوب پھیلے گا، اور فرمایا ہندوستان میں ایک شہباز تمہارے ہاتھ لگے گا، یہ پہلے سے بتلا دی۔ تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بس ایک میسیج، ایک پیغام ہے جو آپ نے پہنچانا ہے۔ وہ جتنا کچھ آپ نے حاصل کیا، پیر نے ڈیوٹی لگا دی کہ شہباز تمہارے ہاتھ لگے گا، جاؤ اب چلے جاؤ۔ تو ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلانے کے لیے اب خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔